کریپی نائٹس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ میرے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ کریپی سٹوری وتھ کومل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں۔ یہ 2010 کی بات ہے۔ اس وقت میں 20 سال کی تھی۔ ہم سب اس وقت اسکول کالجوں میں پڑھ رہے تھے۔ ایک دن میرے بابا کو میجر ہارٹ اٹیک آیا۔ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ان کی اینجیوگرافی کے ساتھ ہی اینجیوپلاسٹی ہوئی۔ الحمدللہ اللہ پاک نے شفا دی۔ اس وقت بابا گھر کے واحد کفیل تھے۔ ایک مڈل کلاس فیملی کی طرح ہمارے حالات مناسب ہی تھے، مگر برے وقتوں کی بچت کے طور پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے بروقت میرے والد کو ہاسپٹل پہنچا دیا اور ان کو نئی زندگی دی۔ اب اگلا مرحلہ ہاسپٹل سے چھٹی کا تھا۔ پرائیویٹ ہاسپٹل کے خرچے تو ہر پاکستانی کو پتہ ہی ہیں۔ یہ لوٹ مار کی مشینیں ہیں۔ اللہ دکھ بیماری میں انسان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ ہمارا بل بھی لاکھوں میں بن گیا تھا۔ میں گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال رہی تھی۔ دوسری طرف امی اور چھوٹا بھائی بابا کے پاس جاتے تھے۔ ایسے حالات میں ہمارے اپنوں نے بہت ساتھ دیا، مگر اتنی بڑی رقم کا ایک دم انتظام کرنا ان کے لیے بھی مشکل تھا۔ لاکھوں روپے کا بل تھا۔ جس صبح بابا کی ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تھی، اس رات تک بل کی رقم کا کوئی بندوبست نہیں ہو پایا تھا۔ میری امی بہت پریشان تھیں۔ ان کو کبھی بھی ایسے معاملات کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔ میرے بابا گاڑی کے پرزوں کا کاروبار کرتے تھے۔ امی نے دکان بیچنے کا سوچ لیا۔ اس رات میری امی ہاسپٹل میں ہی تھیں۔ گھر میں میں اور میرے 2 بہن بھائی تھے۔ بھائی 16 سال کا تھا، بہن 10 سال کی تھی۔ میں نے بہن بھائیوں کو کھانا کھلایا اور ان کا بستر لگا دیا۔ دونوں لیٹ گئے۔ اس کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ ہم لوگ پانی ابال کر استعمال کرتے تھے، تو میں نے نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بھائی کو ہدایت کی کہ پانی میں ابال آ جائے تو چولہا بند کر دینا۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی اور اندھیرا تھا، صرف کچن کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں نماز پڑھ رہی تھی، وہاں بھی اندھیرا تھا۔ ہمارے ڈرائنگ روم کے برابر میں ایک کامن روم تھا اور کچن بالکل سامنے تھا۔ تنہائی کے عالم میں نماز پڑھتے پڑھتے مجھ پر شدید رقت طاری ہوئی۔ عجیب بے بسی کی سی حالت میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک کسی طرح یہ بل ادا ہو جائے اور میرے بابا کو کسی کا قرض نہ دینا پڑے۔ کافی دیر تک دعائیں کرتی رہی، پھر نماز ختم کر کے اندھیرے کمرے میں ہی جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ بہت خاموشی اور سکون کے لمحات تھے۔ سامنے سے صرف کچن کی ہلکی روشنی آ رہی تھی، جہاں بھائی چولہے کے سامنے کھڑا پانی ابالنے کا منتظر تھا۔ اچانک میرے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ میں نے رات کے اس پہر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کہا، اگر آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں تو آپ بھی میرے بابا کے لیے اور ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے۔ نہ جانے میں نے ایسا کیوں کہا۔ ان دنوں ہم FM پر ایک ہارر شو سنا کرتے تھے، شاید اسی کا اثر تھا۔ یہ بات کہنے کے بعد جیسے ہی میری نظر کچن میں کھڑے اپنے بھائی پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈرائنگ روم کے برابر اندھیرے میں ڈوبے کامن روم کو گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی یا سمجھتی، وہ بھاگ کر میرے پاس آ گیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس قدر حواس باختہ ہونے کے باوجود وہ مسکرائے جا رہا تھا۔
کچھ دیر بعد جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے بتایا کہ اس نے ہمارے کامن روم کے اندھیرے کمرے میں ایک سفید نوری حالت سا دیکھا ہے۔ انہوں نے میرے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، کام ہو جائے گا۔ وہ کون تھے؟ اللہ کی کون سی مخلوق تھے؟ یہ معاملہ تو شاید کبھی حل نہ ہوگا، مگر میں یہ ضرور سمجھ گئی تھی کہ مجھے جواب دیا گیا ہے۔ میرے دل میں جیسے ڈھیروں اطمینان بھر سا گیا ہو۔ ساری فکر ایک دم غائب ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی سبب لازمی بنائے گا۔ صبح اٹھ کر فون پر میرے کزن نے اطلاع دی کہ ہمارے ایک عزیز نے بابا کے ہاسپٹل کا سارا خرچ اپنی کمپنی کے پینل پر منتقل کر دیا ہے۔ یہ میری زندگی کا وہ واقعہ ہے جو میں شاید کبھی فراموش نہ کر سکوں۔ اس واقعے نے ایک طرف جہاں دوسری مخلوق سے سرسری تعارف کروایا تو دوسری طرف دعا کی طاقت پر کامل یقین ہوا، لیکن آج بھی میں ان کے متعلق سوچتی ضرور ہوں کہ وہ کون تھے۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آتی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کر کے کامنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔